بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ نیچرل لا تھیوری میں جو سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ جی یہ ہے کیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کریکٹرسٹکس کیا ہے نیچرل لا تھیوری کی، اور ریئیکشن اس پہ کیا تھے، ڈکلائن کہاں پہ آ گیا، پھر ڈکلائن ایک دم سے وہ کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، اور پھر ریوائول، اس کو نئے سرے سے متحرک کرنا یا سٹارٹ کرنا تھیوریز کا. ابھی جو اس کا لاسٹ لیکچر آپ کا نیچرل لا تھیوریز میں، ماڈرن نیچرل لا تھیوریز کہ یہ جو نیچرل لا ہے اس کی جدید تھیوریز اس پہ کیا ہیں. اس میں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے، 3 لوگوں کے نام آپ نے یاد ہیں، 3 مین تھنکرز who contribute to the modern natural law theories. ماڈرن نیچرل لا تھیوریز ہیں، اس میں 3 مین مفکر ہیں، جس میں اسٹیملر، کوہلر اور فینس. اسٹیملر، کوہلر، فینس. ابھی اس کو وہی جو پہلے دونوں اس سے پہلے والے 2 لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو پرانے تھنکرز تھے بی سی میں یا ارلی ٹائمز میں، اور یہ جو 18th یا 19th سینچری کے تھنکرز ہیں جو 20th تک بھی چلے گئے، ان میں درمیان میں بہت زیادہ ٹائم کے حساب سے گیپ تھا. سوسائٹی بڑھتی گئی، پرابلم بڑھتے گئے، نئے نئے ایشوز آتے گئے، اور اس میں نئے نئے سلیوشن ڈھونڈے گئے، ریسرچ ورک ہوا، بہت سارا اس پہ کام ہوا، ایک دم سے وہ چینج نہیں ہوا. تو اس حساب سے یہ جو ماڈرن دور ہے، دور جدید ہے، پچھلے جو 200 سال سے یا 250 سال سے ہسٹری آف لا میں ریولیوشن آئی، چینجز آئی، اور نئی تھیوریز کو اہمیت دی گئی. اس میں یہ 3 لوگوں کے نام آتے ہیں، اور یہ آپ نے یاد بھی رکھنے ہوں گے، اور ہر ایک کی تھیوریز کو الگ سے ڈیفائن بھی کرنا ہوگا. اچھے مارکس مل جاتے ہیں اگر یہ 2-3 چیزیں آپ کر لیتے ہیں. ان کے تھنکرز کے، جیورسٹس کے نام یاد کر لینا، اور ان میں کوئی 1-2-3 سینٹینس ہوتے ہیں، ناٹ مور دین 3 لائنس، کہ جو آپ کو یاد بھی کرنی ہوں گی اور ٹھیک طریقے سے لکھنی بھی ہوں گی. اسٹیملر کا کہنا، یہ جو اسٹیملر ہے یہ وہ زیادہ ہی واز مور انفلوئنسڈ بائی پازیٹیو لا. اچھا، یہ پازیٹیو لا یا جو دوسرے لاز ہیں جن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ان میں اور نیچرل لا میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے لیے اٹس مور امپورٹنٹ کہ پازیٹیو لا کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے. ادروائز تو کلاسیفیکیشن آف لا میں یہ آتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہم نیچرل لا کی بات کر رہے ہیں اور نیچرل لا کے ساتھ دوسری طرف پازیٹیو لا کا نام آ جاتا ہے، تو پازیٹیو لا کیا، یہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. ڈیفینیشن اس کی جو سمن نے کی ہے کیا ہے، امپیریٹیو اور پازیٹیو لا. پازیٹیو لا، امپیریٹیو لا بھی آپ اسی کو کہتے ہیں. امپیریٹیو لا مینس rules which prescribes a general course of action imposed by some authority which enforces it by superior power, either by a physical force or by any other form of compulsion. جی، prescribes a general course of action imposed by some authority. authority کون سی ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے. It is mostly the authority is the state. انہوں نے تو لفظ authority کا یوز کیا، but it is the law which is imposed and got implemented by the state. And either by a physical force or by any other form of compulsion. کہ یا تو وہ فزیکل فورس کے حساب سے کرتے ہیں یا کمپلشن کے ساتھ ہیں. ابھی یہ جو آسٹن ہے اس نے اس کے اوپر بڑا واضح قسم کا موقف دیا، بہت شارٹ، کہ ہی ڈیفائنس لا ایز اے کمانڈ وچ اوبلائجز پرسن اور پرسن ٹو بی اے کورس آف کنڈکٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے،
یہ اتھارٹی کی کمانڈ ہے, یہ جو حاکم ہے اس کا حکم ہوتا ہے. تو مینس دیر بائی کہ یہ اٹ از اے لا گیون بائی دی اسٹیٹ اور انڈر این اتھارٹی بائی فورس اور اینی ادر سچ وے. ویئر ایز نیچرل لا جو ہے اس میں نہ تو کوئی ریٹن فارم میں ہوتا ہے, نہ ایز سچ اتھارٹی ہوتی ہے, تو جسٹس اور فریڈم اور لاجکس پہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو درمیان میں چینجز آئیں, مختلف تھنکرز نے اپنا ویو پوائنٹ اس میں دیا, تو اس میں آ کے پھر ماڈرن لا تھیوریز جو ہے, ماڈرن لا تھیوریز آف نیچرل لا, وہ وہاں پہ آ کے تو وہ ایک درمیانہ سا رویہ ان تین لوگوں نے رکھا, اسٹیملر, کوہلر اور فینس, اور ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اسٹیملر ہی واز مچ مور انفلوئنسڈ بائی پازیٹیو لا, وہ تھوڑا سا اس کا جو ذہن یا رجحان تھا, انفلوئنس اس کے اوپر جو تھا وہ پازیٹیو لا کو زیادہ امپورٹینس دے رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ آل پازیٹیو لا از این اٹمپٹ ایٹ جسٹ لا with regard to will and purpose of the lawmakers. Will and purpose of lawmakers, کہ جو قانون بنانے والے ہیں ان کا پرپز کیا ہے اور ان کی ول کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں اس میں سے. should have the proper understanding and knowledge of actual social world or social recognition. وہ سوشل پرابلمس کی بھی بات کر رہے ہیں, سوشل ریکگنیشنس کی بھی بات کرتا ہے. جو لا میکرز ہیں ان کے اوپر یہ بھی امپوز کرتا ہے کہ ان کو امپیریٹو لا کا تو وہ حامی ہے, لیکن جب امپیریٹو لا کی بات کرتا ہے سیز کہ ان کو نیچرل لا کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. کوہلر جو ہے اس کے حساب سے he says it drives its validity from the moral and ethical standard in society. Moral and ethical standards. ابھی جو پازیٹیو لا ہے وہ بات کرتا ہے اتھارٹی کی اور کمانڈ کی. جو نیچرل لا تھیوری ہے وہ بات کرتے ہیں ethical standards in the society, moral standards in the society. So he derives its validity from the moral and ethical standards in the society, so that he lay down stress upon moral and cultural development of society. Lay down stress upon moral and cultural development of society. یعنی سوسائٹی کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس میں مارل ویلیوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, دی جانی چاہیے. فینس جو ہے, فینس FINNIS, فینس اس کے نزدیک نیچرل لا از دی سیٹ آف پرنسپلس آف پریکٹیکل ریزنیبلنس ان آرڈینری ہیومن لائف اینڈ ہیومن کمیونٹی. نیچرل لا از دی سیٹ آف پرنسپلس. سیٹ آف پرنسپلس ہم کس کو کہتے ہیں آج کل کے دور میں؟ جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں تو اٹ از سیٹ آف پرنسپلس انڈر وچ اسٹیٹ از ٹو بی گورنڈ. تو آپ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اصول جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, اس کے جو ورڈز ہیں یا امپورٹنس ہے اس کی بات کرتا ہے. نیچرل لا از دی سیٹ آف پرنسپلس of practical reasonableness in ordinary human life and human community. کہ جو ہیومن لائف ہے, ایک عام آدمی کی زندگی ہے, جو ایک کمیونٹی ہے, ایک سوسائٹی ہے, اس میں نیچرل لا جو ہے سیٹ آف پرنسپلز ہونا چاہیے. آئین کے برابر اس کو امپورٹنس دیتا ہے. It sets upon the proposition that there are certain basic goods for human being. Proposition that there are certain basic goods for human beings. تو وہ کیا چیزیں پرپوز کرتا ہے, کیا امپورٹنس ہے اس کے نزدیک؟ فرسٹ آف آل ہی سیز لائف, زندگی. لائف کے بارے میں he writes the term life signifies every aspect of vitality in good shape for
self-determination. So, the term life signifies every aspect of vitality. Every aspect of vitality. Vitality آپ کیا لیتے ہیں؟ انرجی، حقیقت، ایک اس کے اندر زندگی کے اندر ایک جو جان ہوتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. وائٹیلٹی ان گڈ شیپ فار سیلف ڈٹرمنیشن. تو جو بندے کا سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے اس کے لیے زندگی میں ایک طاقت، ایک ہمت، ایک جرأت کی اہمیت ہوتی ہے. اگر زندگی میں جرأت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس میں، تو پھر سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ بات نہیں کر سکتے. نیکسٹ از نالج. Knowledge is a process of knowing or unknown with the help of sense. ابھی یہ کہیں دنیاوی علم کی یا اور کسی کی بات یا اتھارٹی، کورٹ، جج، لیجسلیشن ایسی کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ نالج مینس کہ نوئنگ دی تھنگس، نوئنگ ان نون تھنگس بائی دی ہیلپ آف سینس. تو بہت عرصے سے ہم جنرلی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ لا از اے کامن سینس. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہیومن سینس سے آپ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو ایک سینس کے ذریعے سے جب آپ اس کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں تو انفیکٹ دیٹ از دی نالج. اینڈ نیکسٹ سوسائبلٹی آف فرینڈشپ. سوسائبلٹی ٹھیک ہے، معاشرتی دوستی. ابھی فرینڈشپ کا نارملی تو ہم جو ہمارے پاس اس کے میننگز آتے ہیں وہ دوستی کے ہوتے ہیں. فرینڈشپ نو، یہ فرینڈشپ ایک ڈفرینٹ ہے. جس فرینڈشپ کو یہ فینس بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اپنے کلوز رابطے ہونے چاہیے، جیسے ایک دوستانہ ماحول کی بات کرتا ہے. سوسائٹی کیا ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے، ایک کلچر ہے اس کا، اور اس کلچر کے اندر اس کی ایک امپورٹنس ہے. وہ سوسائٹیبل جو ہے اس سوسائٹی کے اندر کی وہ جو کلچر ہے اس کا ایک دوستانہ ماحول کی بات کرتا ہے، گریونسز کی بات نہیں کرتا، وہ الگ تھلگ سے اس کی بات نہیں کرتا. تو یہ اس کے جو پرنسپلز اس نے لے ڈاؤن کی ہیں فینس نے کہ لائف ہے، نالج ہے، سوسائبلٹی آف فرینڈشپ، سوسائٹی کے اندر ایک دوستی جیسا ماحول. اینڈ دین ریلیجین. مذہب کو فینس نے ایک خاص امپورٹنس دی ہے، مذہب کی اہمیت ہے. مذہب میں کہتا ہے کہ کوشچن آف دی اوریجن آف کاسمک آرڈر اینڈ آف ہیومن فریڈم اینڈ ریزن ایکسپریسڈ دس دس ویو از اے گڈ دیٹ ایون این ایتھیکل کین ویلیو ایتھسٹ کین ویلیو. He says question of the origin of cosmic order. Cosmic order کیا ہوتا ہے؟ Cosmic order یہ تھوڑا سا اسی طرف جاتا ہے کہ اس میں یہ superior order ایک ہوتا ہے، superior position، فطری طور پہ ایک چیز کی برتری، فطری برتری. اینڈ آف ہیومن فریڈم کہ عام لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں آزادی کا عمل فطری طور پہ ہونا چاہیے. اینڈ ریزن ایکسپریس دس ویو از اے گڈ دیٹ ایون ایتھسٹ کین ویلیو. جی ایتھیکل ویلیوز جو ہیں اس میں مذہب کی اہمیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ فطری یا ایک عظیم بڑا پن، اس میں سپریورٹی آف ہیومن فریڈم. انسانی جو زندگی ہے اس میں جو آزادی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، اور مذہب کی بیسس پہ یا مذہبی بنیاد پہ ریلیجیسلی اس کو سپریورٹی مل جاتی ہے، کاسمک ویو مل جاتا ہے. کاسمک ویو ایک فطری طور پہ ایک بڑا پن، ایک عظیم پن، عظمت پن. دین فائنلی ہی سیز پریکٹیکل ریزنیبلنس. پریکٹیکل ریزنیبلنس عملی طور پہ یہ اس کا ریزنیبل ہونا. دس از دا لاجک ایکسپریشن آف دی آئیڈیاز اینڈ ڈیسیژنس ان پریکٹیکل سرکمسٹانسز.
عملی طور پہ جس طرح کے حالات ہوں ان میں the logic expression of the ideas and decisions in practical circumstances, this measurement of just or unjust in a real the rules of morality situation. تو practical reasonableness اس کے نزدیک جو ہے generally to understand and for further remembrance کہ جو modern natural law theory میں 3 لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. فرسٹ آف آل کون سا تھا؟ اسٹیملر جو ہے یہ تھوڑا سا پازیٹیو لا کی طرف بات کرتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ آل پازیٹیو لا از این اٹمپٹ ایٹ جسٹ لا ود ریگارڈ ٹو ول اینڈ پرپز آف دی لا میکر کہ قانون بنانے والے کی ول کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پرپز آف دی لا میکر. تو یہ قانون بنانا یا قانون بنانے والا یا قانون سازی یہ پازیٹیو لا میں آتی ہے اور پازیٹیو لا کو ڈیفائن کر چکے ہیں. کولر جو ہے یہ مارل ایتھکس اینڈ کا سوسائٹی میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوتا ہے. فینس کو جو ہم نے ڈسکس کیا سیٹ آف پرنسپلز آف پریکٹیکل ریزنبلنس ان آرڈینری ہیومن لائف کی بات کرتا ہے اور اس نے آگے یہ جو 6 پرنسپل بتائے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے. لائف ریپیٹ کر رہا ہوں، نالج، سوسائبلٹی آف فرینڈشپ، رول یہ رول ہم درمیان میں چھوڑ گئے تھے، ریلیجین اینڈ پریکٹیکل ریزنیبلنس. رول کو کیسے یہ ڈیفائن کرتے ہیں؟ سیز اٹ از دی ایکسپریشن آف اے اسٹیٹس آف ہیومن بینگ ان practical form. Such role is protected and recognized by law. تو یہ رول جو ہے ایسا رول کہ جو قانون میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے، قانون نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے یا مانتا ہے کہ ہاں دس از رول ریکگنائزڈ بائی دی لا، وہ کیا آ جاتا ہے؟ اٹ از این ایکسپریشن آف اسٹیٹس آف ہیومن بینگ ان پریکٹیکل فارم. اسٹیٹس آف ہیومن بینگ ان پریکٹیکل فارم. جو بھی ہیومن بینگ ہے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، ان کا جو معیار زندگی ہے یا جو بھی ان کا مینٹل اسٹیٹس ہے، لیول ہے، ان پریکٹیکل فارم عملی طور پہ ایک عام آدمی کا پریکٹیکل لائف میں یا جو عملی طور پہ اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کا رول ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے از پروٹیکٹیڈ اینڈ ریکگنائزڈ بائی لا. پروٹیکٹیڈ اینڈ ریکگنائزڈ. پروٹیکٹیڈ بائی لا مینس قانون نے اس کو تحفظ دیا ہوا ہے، اینڈ ریکگنائزڈ اور قانون نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. یہ 6 جو تھے اس کے پرنسپل تھے فینس کے. یہ ماڈرن نیچر لا تھیوری میں اگر یہ 3 لوگوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو مور دین سفیشینٹ. ڈی میرٹس آف نیچرل لا. ڈی میرٹس کس کو؟ نیچرل لا کے ابھی تک تو جو ہم نے پڑھا کہ اس پہ تھوڑا سا کرٹیسزم ہوا، ریوائول ہوا، ماڈرن اس میں آ گیا. اس کو جو یہ اس کا فائنلی لاسٹلی ڈسکس کر رہے ہیں ہم، ڈی میرٹس آف نیچرل لا. نیچرل لا کے ڈی میرٹس کیا ہے؟ خوبیاں تھیں تو ہم یہ نقصان کی بات نہیں کر رہے، نیگیٹوز اس میں کیا آ جاتے ہیں، ڈی میرٹس کیا آ جاتے ہیں. تو moral proposition ought to be may not always necessarily conform to the needs of society. جو moral proposition ہے یا ان آف نیچر کی بات کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پہ always conform to the needs of society. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سوسائٹی کی ضرورت ہے، جو معاشرے کی ضروریات ہیں، جو ان کی مجبوری ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، اٹس ناٹ امپورٹنٹ
کہ یہ نیچرل لا ہر جگہ ان تمام کی تمام ضروریات کو، قانونی ضروریات کو پورا کرے. تو یہ اس کا ڈی میرٹ تصور کیا جاتا ہے. سیکنڈ از دی کنسیپٹ آف مورالٹی از ویریئنگ کنٹینٹ چینجنگ فرام پلیس ٹو پلیس. کنٹینٹ چینجنگ فرام پلیس ٹو پلیس، ویریئنگ مختلف ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. ابھی پہلے ہم سیکنڈ لیکچر میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ہر سرزمین کے اوپر اپنے حالات ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اپنے پرابلم ہوتے ہیں، جگہ کا ماحول مختلف ہوتا ہے، کلائمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کیپنگ آل دیٹ ان ویو، اس کا جو کنسیپٹ آف مورالٹی ہے از ویریئنگ کنٹینٹ چینجنگ فرام پلیس ٹو. کنٹینٹس جو ہے ہر جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہوتے ہیں. Therefore, it would be futile to think of universal applicability of law. کہ یونیورسلی ہم اس کو ہر جگہ پہ ایک ہی لا کو اپلیکیبل نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے ایز اٹ از. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی چینج آ جاتی ہے. جب اس کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی چینج آتی ہے یا ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، دوسری سرزمین آ جاتی ہے، تو اس میں مذہبی طور پہ، سوسائٹی کے طور پہ، کلچر کے طور پہ، تو پھر یہ تمام ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اس میں ایک چینج آ جاتی ہے. تو جب وہ چینج آ جاتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا لا آ جاتا ہے. ایک جگہ پہ ایک طرح کا ہے، دوسری جگہ دوسرا ہے، تو وہاں پہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ آف لا بن جاتی ہے. دین دی رولس آف مورالٹی، رولس آف مورالٹی، اس کے جو بھی نیچرل لا کے اصول ہیں، ایمبوڈیڈ ان نیچرل لا are not amendable to changes, but legal rules do need a change with changing of the society. تو rule of morality جو نیچرل لا کی ٹیچنگ ہے، جو اس کے رولس ہیں، جو اس کی ڈیزائر ہے، وہ یکساں ہے ایک فکس پوائنٹ پہ. اگر کہیں ضرورت پڑے تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. دیٹ کی ناٹ بی چینج، ویئر ایز دی لا میڈ بائی ہیومنس چینج بھی کیے جا سکتے ہیں، امینڈ کیے جا سکتے ہیں، ڈیلیٹ کیے جا سکتے ہیں، ان کی جگہ نئے قوانین لائے جا سکتے ہیں. تو دیئر فور ڈی میرٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نیچرل لا یا رول آف مورالٹیز ہیں، دے کین ناٹ بی چینج ویری ایزیلی اینی ویئر، کہیں بھی. لا آف مورالٹی ہے، لا آف نیچر ہے. جب چینج کرنے کا بڑا اصول ایک ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ ہیومن میڈ لاز کین بی چینج، کیونکہ جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، کرمنل ہے، سول ہے، سوشل ہے، ایگریمنٹ وغیرہ وغیرہ، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ چینج ہو سکتے ہیں، وہ امینڈ ہو سکتے ہیں، وہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں، وہ آلٹر ہو سکتے ہیں، ان کی جگہ کا نیا لا لایا جا سکتا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. بٹ لا آف نیچر کین ناٹ بی چینج. اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا، اس کی جگہ کوئی نیا لا نہیں لایا جا سکتا. دین فائنلی جو مین اس کے ہیں پوائنٹس ہیں ڈی میرٹس کے، از لیگل ڈسپیوٹس. ابھی آئے دن سوسائٹی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، انوینٹ ہو رہی ہیں، ڈسکور ہو رہی ہیں، اور ان میں ڈسپیوٹس نئے آ رہے ہیں، لیگل پرابلمز آ رہے ہیں، لیگل کے اندر یہ سول پرابلمز آ رہے ہیں، کرمنل پرابلم ہم مختلف موقع پہ ڈسکس کر چکے ہیں. ان میں جیسے ابھی ریسنٹلی لاسٹ 10-15 ایئرس ایک سائبر کرائم شروع ہو گیا. تو ایسے مسائل کو آپ لا آف نیچر سے ریزالو نہیں کر سکتے. سائبر کرائم یہ چیزیں نیچر میں تو کہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. نئے ڈسپیوٹ آ گئے، نئی پرابلمز آ گئی، سوسائٹی کے اندر پرابلمز آ گئی. یہ فرسٹ ورلڈ وار کی جب بات ہوئی، اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب آئی، تو اس کے اوپر جنگی قیدیوں کے ساتھ پرابلم ہوا. جنیوا کنونشن میں بہت زیادہ
چیزیں آ گئی, UNO آ گیا, UNO کے ریزولوشنز آ گئے, ریزولوشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. جو نیشنز ہیں یا جو اسٹیٹس ہیں ان کے نئے نئے جغرافی آ گئی, ان کے نئے نئے ڈسپیوٹس آ گئے, تو ان تمام پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے نیچرل لا از ناٹ سفیشینٹ, اٹ از ناٹ انف کہ وہ ان تمام پرابلمس کو یا تمام ڈسپیوٹس کو ریزالو کرے. یہ صرف نیچرل لا کی حد تک ہی ہے. تو یہ جو لیگل ڈسپیوٹس آ گئے ابھی نئے انٹرنیشنل لیول پہ آ گئے, انٹرنیشنل لا کے اندر پرابلم آ گئے, بہت زیادہ مسائل, ہم تمام مسائل کا ذکر نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر دس نیچرل لا از ناٹ سفیشینٹ, دوسرا لا چاہیے. جب ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو دین ہم پھر اس کو فردر کچھ نہیں کہتے, یہ اس کو صرف جسٹ دیز آر دی ڈی میرٹس. تو یہ جو اس میں نیچرل لا تھیوری کے اندر یہ 3-4 کویشچن آپ کے بن جاتے ہیں, ان کو آپ نے ہر لحاظ سے دیکھنا ہے. یہ پورا کویشچن ایک بھی آ سکتا ہے, اس کے حساب سے پھر آپ نے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. اور اگر اس کے اندر سے الگ الگ سے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ڈیفائن نیچرل لا تھیوری, ایکسپلین اٹس امپورٹنٹ فیچرز, یہ تو پورا کویشچن اس میں کور ہو جاتا ہے. ڈیفائن دی ٹرم نیچرل لا تھیوری اینڈ مین کریکٹرسٹکس, اس میں ڈیفائن کرنا ہے نیچرل لا تھیوری کو اور صرف اس کی کریکٹرسٹکس, یہ جو فرسٹ لیکچر میں ڈیٹیل بتائی گئی تھی. ہاؤ نیچرل لا از ڈسٹنگوش فرام ادر لاز, نیچرل لا تھیوری, ہو از دی مین ایکسپوننٹس اینڈ کرٹیسزم اینڈ ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. اب یہ کویشچن ہے جس میں انہوں نے 3 چیزیں لگا دی ہیں. نیچرل لا تھیوری آپ نے ڈیفائن کرنی ہے, مین ایکسپوننٹس اینڈ کرٹیسزم اینڈ ریوائول, کرٹیسزم, ریوائول اور نیچرل لا تھیوری. تو اس طریقے سے مختلف شیپ میں یہ کویشچن آ سکتے ہیں. فائنلی آئی وڈ سے نیچرل لا مینس دوز رولس اینڈ پرنسپلس which are supposed to have originated from some supreme source other than any political or worldly authority, کہ یہ کوئی کسی دنیا کے اختیار میں یا اس کے نہیں ہے بلکہ اس کی سپریم اتھارٹی کوئی اور ہے. Some thinkers believe that these rules have divine origin. Some find their source in nature, which others hold that they are the product of reasons. جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس کا پروڈکٹ آف ریزنس کی بات کرتے ہیں. اینڈ کنسیپٹ آف لا ایز اے مینس ٹو ریکنسائل دی کنفلکٹنگ انٹرسٹس آف انڈیویجولس ان دی سوسائٹی. دی بریف سروے آف دی تھیوریز آف نیچرل لا ریویلز دیٹ اٹس کنسیپٹ ہیز بین چینجنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم. سو دس از انف. یہ نیچرل لا تھیوری کا جو مین ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم, وقتاً فوقتاً ٹائم کے حساب سے, ضروریات کے حساب سے چینج ہوتا رہا ہے. بٹ یہ جو 2-3 کویشچن اس میں نکلنے والے میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان کو فوکس کرنا ہے. اور یہ جو اس کے اندر کچھ لیگل تھنکرز, یورسٹ, مختلف لوگوں کے نام ہیں, ان کے حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے. یہاں پہ یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.